بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 25واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ عمر قتل رسول کے ارادے سے۔ رسول خدا نے دعا فرمائی تھی کہ الہی حشام کے بیٹے ابو الحکم یا خطاب کے بیٹے عمر کو ہدایت دے اور ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ آپ کا خیال تھا کہ اس طرح اسلام کی مظلومی کافی حد تک دور ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، عمر کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، وہ عزم و حوصلہ کا پتلا تھا، طاقت بھی اس کی بے پناہ تھی، اسی لیے سرداران قریش اس کے غصے اور ارادے سے دبا کرتے تھے۔ جو کرنے کا ارادہ کر لیتا اسے کر کے ہی دم لیتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کی دشمنی میں بھی سب سے آگے تھا اور مسلمانوں کے لیے سنگ دلی اور بے رحمی کا ایک نمونہ تھا۔ جب بھی کوئی مظلوم مسلمان اس کے ہاتھ لگ جاتا تو یہ اسے بے تحاشا پیٹتا، اور مارتے مارتے جب تھک جاتا تو ہاتھ نہ روکتا، پھر تھک کے چور ہو جاتا تو کہتا، میں نے تو تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، ذرا دم لے لوں پھر تیری خبر لیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ایک طرف تو بے رحمی کا یہ عالم تھا، لیکن ساتھ ہی سینے میں درد مند دل بھی تھا۔ وہ رشتہ داروں کے لیے نہایت ہی ہمدرد، مہربان اور خیر خواہ تھا۔ اس کو جب خبر ہوئی کہ بہت سے مسلمان حبشہ ہجرت کر گئے تو اس کے دل کو بہت چوٹ لگی، اور جب اس نے یہ سنا کہ نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی اور مکہ سے گئے ہوئے دونوں سفیر ناکام لوٹ آئے تو وہ سر پیٹ کے رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور کن پٹی کی رگیں بھی غصہ سے تھر آ گئیں کہ محمد ہی فساد کی جڑ ہے، اسی نے قریش میں پھوٹ ڈال دی، اسی نے خاندان میں یہ خلیج کھود دی، اور اسی نے اپنوں کو باہم ٹکرا دیا۔ ہاں تو اب اس کا سر ہی قلم کر کے دم لوں گا۔ چنانچہ وہ تلوار لے کر گھر سے نکلا اور تیزی سے چل پڑا کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہی پاک کر دے اور روز روز کی فکر و بے چینی سے نجات پا جائے۔ ناظرین اکرام، اتفاق سے راستہ میں بنو عدی کے ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ یہ نعیم بن عبداللہ تھے۔ پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ ظلم و ستم کا جان لیوا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس لیے کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عمر بہت جوش میں ہے اور کمر سے تلوار بھی لٹکی ہے تو وہ بہت پریشان ہوئے اور پوچھا، خطاب کے بیٹے کدھر چل دیے؟ عمر نے جواب دیا، اسی بد دین کے پاس جو دیوتاؤں کی توہین کر رہا ہے اور اس طرح سارا نظام درہم برہم کیے دے رہا ہے۔ نعیم رضی اللہ تعالی عنہ عمر کا غصہ جانتے ہی تھے۔ انہوں نے سوچا کہیں سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان خطرہ میں نہ پڑ جائے، اس لیے کسی طرح عمر کا رخ بدل جائے۔ چنانچہ فوراً ایک تدبیر ان کے ذہن میں آئی اور وہ بولے، عمر تم کس دھوکے میں ہو؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے تو عبد مناف تمہیں جیتا چھوڑ دیں گے؟ اور ذرا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ عمر بولا، کیا کہا، میرے گھر میں کون؟ نعیم نے جواب دیا، بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان سے تو نمٹ لو۔ ناظرین اکرام، یہ سنتے ہی عمر ہکا بکا رہ گیا، جیسے سارے بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے تھے اور اسی کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے، مگر عمر بالکل بے خبر تھا، کیونکہ انہوں نے اب تک اس کو چھپایا تھا۔ چنانچہ عمر فوراً بہن کی طرف پلٹا، اور حالت یہ تھی کہ سینہ سلگ رہا تھا اور غصہ سے رگیں پھول آئی تھی۔ وہاں وہ پہنچا تو اندر سے کسی کے پڑھنے کی آواز آئی۔ اب وہ بے تحاشا دروازہ پیٹنے لگا، جس سے گھر کے سب لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا، عمر۔
عمر سننا تھا کہ لوگ چونک اٹھے اور خوف سے بدحواس ہو کر ادھر ادھر چھپنے لگے۔ عمر کی بہن کا نام فاطمہ تھا اور بہنوئی کا نام سعید تھا۔ یہ دونوں خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن پڑھتے تھے۔ خباب کو خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا، چنانچہ جو آیتیں نازل ہوتی یہ پڑھ کر سنا دیا کرتے اور وہ دونوں یاد کر لیتے۔ اس وقت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ عمر کی آواز سنتے ہی وہ اندر چھپ گئے، اور جس صحیفہ سے وہ پڑھ رہے تھے اسے فاطمہ نے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ پھر شوہر ہمت کر کے آگے بڑھے اور جا کر دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی عمر ایک غضبناک شیر کی طرح اندر آیا اور عقابی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ ابھی جو آواز کانوں میں پڑی وہ کہاں سے آئی، لیکن بہن اور بہنوئی کے سوا سامنے کوئی نہ تھا۔ اس لیے کڑک کر اس نے پھر پوچھا، ابھی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ خوف سے تو برا حال تھا ہی، اس لیے سچ سچ بتانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جھٹ وہ بولے، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ عمر نے کہا، چھپاؤ نہیں، کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے اسلام سے میں بے خبر ہوں؟ یہ کہہ کر وہ بہنوئی کی طرف بڑھا اور بے تحاشا انہیں پیٹنے لگا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ دیکھا نہ گیا اور بڑھ کر شوہر کو بچانے لگیں۔ اب عمر نے بہن کو مارنا شروع کیا اور اتنا مارا کہ ان کا سر پھٹ گیا، مگر آگ کو جتنا ہی دباؤ وہ اتنا ہی اوپر اٹھتی ہے۔ عمر کی مار سے بھی جوش اور عقیدت کی آگ اور بھڑک اٹھی، چنانچہ فاطمہ اور ان کے شوہر چیخ اٹھے، ہاں ہم اسلام لے آئے ہیں، جو جی چاہے کر لو۔ ناظرین اکرام، یہ آواز بے انتہا عزم و سوز میں ڈوبی ہوئی آواز، دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز براہ راست عمر کے دل سے ٹکرائی، اور اب عمر آگ سے پانی تھے اور پتھر سے موم تھے، چنانچہ بے رحم ہاتھ چلتے چلتے رک گئے۔ بہن کے سر سے خون کے فوارے بھی جاری تھے۔ عمر کا دل یہ دردناک منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا اور سر فوراً شرم سے جھک گیا۔ پھر یکایک نظر اس صحیفہ پر پڑی جس سے خباب رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے بہن سے کہا، یہی تم دونوں پڑھ رہے تھے، ذرا دینا میں بھی اسے دیکھوں۔ بہن بولی، مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے ہاتھ لگ گیا تو پھر نہیں ملے گا، مگر عمر نے اطمینان دلایا اور قسم کھا کر کہا کہ میں اسے ضرور واپس کر دوں گا۔ چنانچہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ صحیفہ دیا، اور دل میں یہ تمنا ابھر رہی تھی کہ کاش یہ اسلام لے آئے۔ عمر نے صحیفہ کو لیا اور صحیفہ کو غور سے پڑھا۔ پڑھتے ہی دل کانپ اٹھا اور خوف و دہشت سے لرز اٹھا، پھر بے اختیار زبان سے نکلا، کتنا اچھا اور پاکیزہ کلام ہے یہ۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 25واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 24واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔